ہر طرف یہ شور تھا کہ سحر ہوئی سحر ہوئی، ہر طرف یہ شور تھا کہ سحر ہوئی سحر ہوئی، میرے آشیاں سے جو دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی۔ صدر ذی وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ذی پیشہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج عنوان سخن شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ شاعر مشرق علامہ اقبال، جو بلند پایا شاعر، عظیم فلسفی، حکیم نکتہ داں، فطرت کا رازداں اور حرم مسلم کا پاسباں تھا، جو تمام عمر یہ کہتا رہا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک سے یاد کرتا رہا۔ وہ کس عہد کا شاعر تھا؟ وہ ایک مظلوم قوم، ایک محکوم قوم کا ترجمان اور مظلوم شاعر تھا کہ اس کی قوم سے اگر آج پوچھا جائے اقبال کون تھا تو جواب ملتا ہے اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوا، لاہور میں پڑھا اور پھر فوت ہو گیا۔ صدر محفل مجھے کہنے دیجیے بہت اچھا ہوا پچھلی صدی میں فوت ہو گیا، اگر آج اقبال زندہ ہوتا تو اس کے یہ شاہین بچے اس کو چند ڈالروں کے عوض امریکہ کے ہاتھوں کی بیٹیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ اقبال اس عہد کا شاعر تھا جس میں بڑے بڑے درہدار شعرا قمر یار، رخ یار، لب یار، رخسار یار کے تصوروں میں گرفتار تھے۔ اقبال نے کام سے جہاد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سنو، اگر سن سکتے ہو تو تمہاری قوم کی حالت زان کیا ہے، اے میری قوم کے جوانوں سنو، اگر تم سن سکتے ہو تمہارے عزم مسلم روح چنگیزی کے پھندے میں گرفتار ہے، تمہاری معیشت پنجے یہود میں، تمہاری معاشرت دستے حروف کے تحت ہے، فرعون کے دربار کے دست بستہ مرید درباروں میں محکوم کرتے ہیں۔ شکایت کر رہی ہے، مادیت پرستی کا یہ عالم ہے کہ مادیت پرستی انسانیت کی کمر کھودے، روحانیت کی لاٹ ٹپکانے کے لیے ہاتھ پھیلائے گئی ہے۔ پھر وہ ہے شاہین۔ شاہین کون؟ شاہین ایک طاقتور پرندہ جو مظہر قوت ہے، شاہین طاقتور پرندہ اور اقبال کی نگاہ میں انسان کامل، خدا کا بندہ، خدا کے راستے کا ہی راہی، خدا کی حفظ کا ایک سپاہی، اسی کو کہتے ہیں شاہین۔ یہ ہے شاہین، اور اقبال کی نگاہ میں شاہین نے دنیا کو فتح کرنا ہے، اسلام کے زور پر، امن کے زور پر اور امن و آشتی کے لیے شاہین کو تیار کرنے کے لیے اقبال نے شاہینوں سے خطبہ آراوات 1933 کے اندر کہا تم یہ چاہتے ہو کہ آزاد ہو جاؤ، تم یہ چاہتے ہو آزاد ہو جاؤ، اگر جسم آزاد کرنے ہیں تو فکر آزاد کرو، فکری تعلق کو توڑ ڈالو، جہاد عملی کرو، اجتہاد علمی کرو۔ یہ کہنا تھا تو کبھی اکٹھے نہ ہونے والے صاحبان امامہ اقبال کے خلاف ایک ہی صف میں سپارہ ہو گئے، اور کفر کے فتوے لگانے والی تکیوں نے اقبال کے کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے تو اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ صدر محفل اقبال نے کہا کہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف، اور اقبال نے سے بڑھ کر کہا میں جانتا ہوں اس معرکے کا انجام جس معرکے میں ملا ہو غازی کے نام نہاد دین کے ٹھیکیدار کبھی تائش بن کر کبھی اختیاروں میں بچوں کو قتل کرنے والے اقبال کو زبان جانتے تھے، اور اقبال نے جواب دیا دین کافر، اقبال کو کافر کہا گیا، اقبال نے کہا دین کافر، فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، اور اس لیے شاہین بچوں کو کہا کہ کوئی مصیبت راستے میں آ جائے تم نے تھکنا نہیں، بکنا نہیں، جھکنا نہیں، اور شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خود کا خطرہ ہے افتاد، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی